ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی ایک اس پکچر کی جو کبھی کبھار ہمیں نظر آتی ہیں. کیا آپ کو عجیب لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی پازیٹیو باتوں کو آج تذکرے میں لا رہے ہیں؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یا اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں ای میل کر کے ضرور بتائیے گا. مہرین، 2 مہینے پہلے کافی ایکٹیویٹی تھی، ہم نے بھی کور کیا. 0 یا 10، 0 سے 10 کیا آپ سمجھتی ہیں کتنی کامیابی ملی، یا کوئی ایکٹیویٹی شروع ہوئی یا صرف فوٹو سیشن تھا؟ نہیں، بہت ایکٹیویٹی ہوئی ہے. ود ان 30 days ہمارا جو ڈیلیگیشن آیا تھا، سب سے پہلے تو اس میں جو لوگ آئے تھے ایمرلڈ کے مائن اونرز آئے تھے اور وہ اپنے ساتھ ایمرلڈ کے سیمپلز لائے تھے، جو کہ پی ڈیک کی جب کنونشن کے فلور پہ وہ لے کے گئے تو وہ مجھے ابھی تک ہر ہفتے فون کرتے ہیں. اور وہ انفیکٹ آپ کے پاکستانی ہائی کمشنر اکبر زیب صاحب سے بھی کہہ کے گئے کہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہماری چیزوں کا کتنا پوٹینشیل ہے. ہو کیا رہا ہے اس وقت پاکستان میں کہ اس ریجن میں سوات اور کے پی کے جو ریجن ہے وہاں پہ فارنرز نہیں جا رہے. وہاں تو پاکستانی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں. اب ہمارے پاس دنیا کا بیسٹ ایمرلڈ ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمرلڈ کی مائن ہے اور ہمارا کوئی فارنر نہیں جا رہا وہاں پہ. تو جب یہ لوگ لے کر ادھر آئے تو اس کی ان کو بہت سیلز ہوئی، بہت لوگوں نے ان سے لیا، ان کو کانٹریکٹس ملے. اور اس کے بعد ہم ود ان 30 days ایک پوٹاش کی کمپنی جو ہے وہ پاکستان آلریڈی گئی ہے. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، پنجاب گئے ہیں ٹو ایکسپلور. ایک پاکستان کی کمپنی جو آئی ہوئی تھی، انہوں نے یہاں سے بہت اکوپمنٹ جو ہے وہ پرچیز کیا، کیونکہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس وقت. وہ وی آر سٹنگ آن ورلڈز ون آف دی بیسٹ گرینٹس اور ماربلس، بڑے ریئر قسم کے ہیں، لیکن وہ ایکسپلوسیو یوز کرتے ہیں پہاڑوں پہ توڑنے کے لیے، جس سے ہم ویسٹ کر رہے ہیں مٹیریل. تو اس کی بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کی مشینری ہوتی ہے. تو یہاں سے کافی کمپنیز وہ پرچیز کر کے گئی ہیں جو میرے اس میں ہے ایٹ لیسٹ فرسٹ منتھ میں کچھ $6 million کی پرچیز ہوئی ہے. جی، یہ ایک کمپنی کی میں ود ان 1 month کی بات کر رہی ہوں اکوپمنٹ پرچیز. اور اس کے بعد یہ جو ہم فالو اپ لے کر جا رہے ہیں ڈیلیگیشن، اس کے لیے آلریڈی بات چیت شروع ہو گئی ہے. پاکستان اس کے ریزلٹس آپ اوور 2 years دیکھیں گے، بیکاز پاکستان کی جو مائننگ سیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا پوٹینشیل جو ہے اس کا ایک پورا روڈ میپ بن رہا ہے. اس ایونٹ کے فوراً بعد اور اس کا رسپانس دیکھ کے ہم نے پاکستان میں کمیٹی فارم کی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں رابرٹ ویب، کینیڈین ہائی کمشنر سے. اس میں ورلڈ بینک کے مارک اسٹینلی ہیں جو کہ جن کے انڈر ساؤتھ ایشیا کا مائننگ ڈویژن آتا ہے. اور اس میں ہم نے پاکستان کے ہر پروونس کا مائننگ کے جو ایکسپرٹ ہیں، سیکٹریز ہیں، ہر پروونس کی ایک ریپرزنٹیشن ہے. اور وی ہیو ہائرڈ اے کنسلٹنٹ جو کہ اس وقت روڈ میپ بنا رہے ہیں، ہاؤ ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ، واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ان دس سیکٹر. اس کی رپورٹ آئی تھنک ود ان 15-20 days ریڈی ہو جائے گی. اینڈ بیفور مائی ڈیلیگیشن ٹو پاکستان لیٹر دس ایئر ہمارے پاس ایک پراپر روڈ میپ آ جائے گا. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، ٹائم لگے گا. وی کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ اس کے ریزلٹس اوور نائٹ آ جائیں. سیکنڈ چیز ہم نے جو کی ہے اس ایونٹ کے بعد، اور ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پی ڈیک پہ. وہاں پہ تو ہمارا بوتھ بھی نہیں ہوتا میرے خیال میں، اور بوتھ لینے کے لیے 4 سال کی ویٹ لائن ہے. اچھا جی. سو میں نے اپنے کچھ پرسنل کانٹیکٹس یوز کیے ہیں، کافی پش کیا ہے، تو وی آر ویری کلوز ٹو گیٹنگ اے بوتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہمارا بہت بڑا بوتھ تو نہیں ہوگا پر چھوٹی سی ریپرزنٹیشن. مور دین 100 کنٹریز اس کانفرنس میں آتے ہیں اس میں. جی اور 30,000 لوگ، 35,000 لوگ آتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ کینیڈا میں پہنچتے ہیں. جی، یہ دنیا کی لارجسٹ اور بیسٹ مائننگ کانفرنس ہے. اس کے بعد ایک ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے. اس کانفرنس اتنی بڑی وہ ہو گئی ہے کہ اب ان کے پاس اسپیس نہیں ریکوموڈیٹ کرنے کی. تو پاکستان کا وہاں نہ ہونا، افغانستان کی ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ، برازیل کی ہے، آپ لیٹن امریکن کنٹریز کی ہے، ہمارا ملک ہی وہاں پر نہیں ہے، کنسیڈرنگ ہمارے پاس کتنے نیچرل ریسورسز ہیں. اور جب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے اور لوگوں کو نہیں ملیں گے، ہاؤ ول دی انٹرنیشنل کمیونٹی نو واٹ وی ہیو ٹو آفر. تو یہ اگلے سال ہمارا ہے کہ یہ بوتھ ہوگا. اگلے سال مل جائے گا؟ جی، اچھا، اس پہ میں نے کام کیا ہے، مل جائے گا. بہت مشکل سے یہ کام ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے.
لاسٹ ایئر ہمارے 18 ڈیلیگیٹس تھے پاکستان سے جی اور وہ ہم نے 4 ویکس میں پٹ ٹوگیدر کیا تھا, تو ہم زیادہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں لا سکے بیکاز آف ویزا ایشوز. اس سال ہمارا ایم ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ 30 to 40 اور پرائیویٹ سیکٹر پہ فوکس زیادہ ہے اس دفعہ, ٹھیک ہے. کیونکہ جب لوگ واپس گئے تو ناؤ سو مینی پیپل وانٹ ٹو کم ٹو دس کانفرنس بیکاز ایوری بڈی سیڈ کہ کتنا فائدہ ہے ادھر جانے سے. تو یہ ہیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے. خواجہ صاحب اتنی پہلے تنظیمیں تھی, ایک آپ لوگوں نے ایک اور بنا لی تنظیم, کیا اس کی ضرورت تھی ویسے؟ دیکھیں جی, ضرورت تو اس کی جو بیسز ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو بیسز ہے وہ ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں, وی ہیو ایکچولی کاروڈ آؤٹ آور اون نیش, اینڈ وہ جو نیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوللی اینڈ سوللی, جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کہ ہم بائی لیٹرل ٹریڈ کو ایک تو انہینس کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری جو اس ایسوسیشن کا مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے اسٹریٹجک الائنسز ایٹ اے B2B لیول, بزنس ٹو پہلے بزنس کسی لیول. تنظیم نے کام نہیں, کوئی ایسا کام کر رہے تھے؟ اگر ہوا ہوگا تو وہ مطلب کہ ہو گیا, یہ ہم ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں, ایک اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں, اس کو فارملائز کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک ریگولر چیز بن جائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پہلے نہیں ہوا, لیکن پہلے اتنی پراپرلی اور ایک پراپر فریم ورک کے تحت نہیں ہوا. اب وی آر کریٹنگ اے باڈی. تو جس طرح ارلیئر مہری نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے, تو پہلے جو 2 سال ہیں اس ایسوسیشن کے, از اباؤٹ اویئرنیس, کہ ایک اویئرنیس ٹو ڈیولپ ہو کہ ہاں یہ پوٹینشیل ہے بٹوین دا 2 کنٹریز, اور یہ جو اپرچونیٹیز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ویدر اٹ از مائننگ یا پھر اٹ از ویسٹ مینجمنٹ یا پھر اٹ از انرجی, یا تو اس میں دونوں کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کو کس طرح کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں. اور اسپیشلی ناؤ کیونکہ ایک پاکستانی پاپولیشن یہاں بڑھ بھی رہی ہے, اور پاکستانی پروفیشنلز آر کمنگ ہے, ان کے کریڈینشلز جو ہیں پاکستان میں اچھے خاصے ریکگنائز ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ براڈر پکچر میں دیکھیں اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو مین تھنگ از اویئرنیس, اور پھر پلاننگ, اینڈ دین انسٹیٹیوشنلائزنگ اٹ, کہ مطلب اس کو ایک ایسی صورت دے سکے جس کی بیسس کے اوپر وہ ایک ریگولر فیچر بن جائے. صحیح. مہرین, میرے خیال میں دیر آر مینی آرگنائزیشنز, اور خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی کچھ آرگنائزیشن ہیں. تو آپ نے جب اس کو فارم کیا تو آپ نے ان کو شامل کرنے کی کوشش کی, یا ابھی آپ کے دروازے کھلے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ آ کے مل کر کام کریں, اور کیونکہ زیادہ تنظیمیں ایک ہی پلیٹ فارم پر کام کریں تو زیادہ بہتر ہے؟ obviously میرے ڈورز ہمیشہ کھلے ہیں for anyone who wants to put a positive contribution towards Pakistan. Having said that, کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے کہ میں بہت اوپن نہیں ہوں. آپ میرے ایونٹ پر آئے تھے, آپ نے دیکھا کہ یوزول لوگ آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. جتنے لوگ, ایک چھوٹا ایونٹ تھا, لیڈران کو بلایا ہی نہیں آپ نے, یہاں کے جو کمیونٹی کے پگڑی والے لیڈرز ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھے. اور آپ نے دیکھا کہ چھوٹا ایونٹ تھا, 100 یا 110 لوگ تھے, لیکن سب لوگ مائننگ سیکٹر کے تھے, لائرز, کمپنیز, سارے اس سیکٹر کے تھے. تو میرا مینڈیٹ, ایک سرٹن چیزیں ہیں اس مینڈیٹ میں, اگر کوئی رسپیکٹ کرے گا اس کو, دے کین کنٹریبیوٹ ان اینی وے پاسبل, اور وہ سیکٹر میں ہے, تو دے آر مور دین ویلکم ٹو کم جوائن اس اینڈ ورک ود اس. جو کرٹیسزم ہوا آپ پہ, آپ نے کیسے برداشت کیا؟ میں نے اگنور کیا اور کام کرتی گئی. اچھا, اگنور کر دیا سبھی کا. لیکن یہ دیکھیے کہ دیکھیں, میں سبھی کی رسپیکٹ کرتا ہوں جتنی بھی تنظیمیں ہیں, لیکن صرف فوٹو سیشن ہی تو ساری چیز نہیں ہوتی نا, کہ اخبار میں آ گئے یا پبلسٹی کر دی اور سارا ہو گیا, اور پریزیڈنٹ سے نیچے کو کام کرنا ہی نہیں چاہتا. آج ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ کیا تھا اوٹاوا میں, بہت سگنیفیکنٹ. میرے پاس اس ایونٹ کی ایک تصویر بھی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ہم اتنے بزی ہیں کام میں کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ اتنے اسٹیک ہولڈرز اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ایک تصویر ہی کھینچ لیتے, تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پکچرز لینے کا. اچھا, پاکستان میں جتنا بھی جب ٹریڈ کی بات ہوتی ہے, پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, کانٹریکٹ ملتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پر پیسہ دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو کیسے لوگ کس طرح سیف ہیں, کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں فارن انویسٹرز کو کہ وہاں پر وہی ریڈ ٹیپزم کا شکار نہ ہو جائیں؟ اسی لیے جی, ایک آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ پچھلے 2 دن سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں اوٹاوا میں
جس کے لیے BOI کے سیکٹری اور لیگل ٹیم آئی ہوئی ہے کینیڈا. اس کو فورن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اگریمنٹ کہتے ہیں, جس میں آپ دونوں سائڈس کے انویسٹرز کو سیف گارڈ کرتے ہیں فار انویسٹمنٹ فلوز. وی آر ہوپنگ, یہ 3rd راؤنڈ تھا, وی آر ہوپنگ کہ بائی جولائی یہ فائنلائز ہو جائے گا. پھر یہ لیگلز پہ چلا جائے گا. امپلیمنٹ ہوتے اس کو 6 مہینے سے 1 سال لگ سکتا ہے. اس کے بعد آپ بہت ڈیولپمنٹس دیکھیں گے انویسٹرز کی کمفرٹ لیول دونوں سائڈ سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت میں خود پرسنلی پروجیکٹس میں انوالو ہوں جس میں دونوں سائڈ سے انویسٹمنٹس جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان سے گروپ از برنگنگ انویسٹمنٹ انٹو کینیڈا, بڑی سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے ہم پچھلے 4 دن سے بڑی امپورٹنٹ میٹنگز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے ہماری میٹنگز ہیں جس فائنلائز ہو گئی ہیں, یہاں سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے IT سیکٹر میں. ایک کمپنی پاکستان میں پہلا جو ان کا ایکسپینشن آؤٹ سائڈ آف کینیڈا, انہوں نے پاکستان کو پک کیا کیونکہ ہماری IT اور ٹیلی کام سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا, کام تو ہو رہا ہے لیکن آبویسلی ٹائم لگ رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ناظرین, آپ گفتگو سن رہے ہیں مہرین جاوید اور خواجہ شہزاد اصغر کی. ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ جو لاسٹ ایک تقریب میں جو ٹریڈ کمشنر تھے کینیڈا کے, جو پاکستان اسلام آباد میں تعینات ہیں, ان سے ایک سوال کیا گیا تھا. انہوں نے جواب کیا دیا, وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام ہماری بھی سنو.